حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ مجلس مصطفیٰ میں حاضر تھا، بات چل نکلی عورت کی، صحابہ کرام جلوہ گر تھے، تو اللہ کے نبی نے سوال فرما دیا۔ آقا کریم نے فرمایا بتاؤ دنیا کی بہترین عورت کون سی ہے؟ کبھی کبھی معلم اپنے شاگرد سے امتحاناً سوال کر لیتا ہے، کبھی کبھی استاد اپنے شاگرد سے پوچھ لیتا ہے تاکہ پتہ چلے شاگرد کس پانی میں ہے۔ امتحان مقصود ہوتا ہے کہ اس کا حافظہ کتنا تیز ہے، علم کتنا سینے میں جمع ہے۔ تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں بہت سارے صحابہ جمع تھے، تو نبی پاک نے سوال کر دیا کائنات کی بہترین عورت کون سی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 چیزیں بڑی پسند تھی، ان میں ایک چیز تو خوشبو تھی جس کے ساتھ میرے آقا کو محبت تھی۔ حضور جب خوشبو لگاتے تھے آقا کریم کا دل خوش ہو جاتا۔ اور دوسری چیز میرے نبی کو نماز بڑی محبوب تھی، حضور کے نماز سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ اور تیسری چیز میرے نبی فرماتے تھے نیک بیوی سے مجھے پیار ہے۔ جو نیک بیوی ہو، کسی نے کہا کہ حسین بیوی ہو تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور اگر نیک بیوی ہو تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو میرے آقا کو نیک بیوی بڑی پسند تھی۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا دنیا کائنات کی بہترین عورت کون سی ہے؟ کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ، سب نے جواب دیے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے جواب کو رد بھی نہ فرمایا اور داد تحسین بھی نہ دی، داد تحسین بھی نہ دی۔ محفل برخاست ہو گئی۔ مولا علی شیر خدا بھی جلوہ گر ہیں، کیونکہ جس کے ذریعے سے نبی کا علم جس دروازے سے آتا ہے وہ خود موجود ہیں۔ سب نے جواب دیا، لیکن حضور نے داد تحسین نہ دی۔ محفل ختم ہوئی، سارے چلے گئے، مولا علی شیر خدا اپنے گھر تشریف لے گئے، اپنے کاشانہ پر گئے، ساری روداد خاتون جنت سیدہ کائنات کو بتا دی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اللہ کے نبی نے یہ سوال کیا ہے، صحابہ نے اپنی رائے پیش کی ہے، تسلی نہیں ہوئی۔ تو سیدہ نے عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو اس سوال کا جواب میں دے دوں، اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو جواب میں عنایت کر دوں۔ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا جی بتائیں، کا سوال کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی فرماتے کائنات کی بہترین عورت کون سی ہے؟ تو حسنین کی ماں نے عرض کی کائنات کی بہترین عورت وہ ہوتی ہے جس نے ساری زندگی غیر محرم پر نظر نہ کی ہو، اور وہ ہوتی ہے جس پر غیر محرم کی نظر بھی نہ پڑی ہو۔ مولا علی کے دل میں ہلچل مچ گئی، بے قرار ہو گئے کہ میں دوبارہ جاؤں، پلٹ کے جاؤں اور اللہ کے نبی کو یہ جواب دوں۔ مولا علی شیر خدا اپنے گھر سے باہر آئے، سرکار کو ڈھونڈنے نکلے، دل میں سوچ رہے ہیں کہ مجھے جواب مل گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میاں بیوی آپس میں بڑی باتیں کرتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، کئی گھنٹے بحثیں ہوتی ہیں، اور مولا علی آج خوش ہیں کہ مجھے آج جواب جو مشکل ترین سوال تھا اس کا جواب گھر سے مل گیا ہے، اس کا جواب گھر سے مل گیا ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے وہ کیا کرے؟ میاں بیوی کے ساتھ کبھی دین پر بھی گفتگو کرے، اسلام پر بھی بات کرے، قرآن پر اور تفسیر پر بھی بات کرے، تاکہ پتہ چلے کہ مسلمانوں کے اندر یہ محبت اور شعور اجاگر ہے، پتہ ہے ان کو کہ دین پر بھی بات کرنی ہے، جن کے بارے میں میرے نبی فرمائے انا دار الحکمہ و علی بابوہا، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا۔ لیکن بیوی مسئلہ بتا رہی ہے، گھر سے مسئلے کا پتہ ہے، دین جانتی تھی نا، تو سیکھنا چاہیے، دین پتہ ہونا چاہیے، اسلام کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو مولا علی نے حضور کو جا کر عرض کی حضور جو آپ نے سوال پوچھا تھا نا مجھے جواب مل گیا ہے، آپ نے جو سوال فرمایا تھا جواب مل گیا ہے۔ کہا کس نے آپ کو بتایا ہے؟ محفل میں تو آپ پہلے بھی بیٹھے تھے، اس وقت تو آپ نے یہ جواب نہ دیا۔ کہنے لگے یہ جواب مجھے گھر سے ملا ہے، یہ جواب گھر سے ملا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بتاؤ، جواب بتایا،
हुजूर के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। मेरे आका मुस्कुरा पड़े और फरमाने लगे, ऐ अली, फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है,